ابھی اس کتاب کے تازہ اوراق کو پلٹ رہا تھا، کئی چیزیں اس میں خصوصیت کے ساتھ نظر آئی، اور اسی کتاب میں ایک شعر ہے علامہ کے حوالے سے، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنون کوئی فرہاد ہوا کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جذبہ خدمت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے حضرت علامہ عثمان غنی رحمت اللہ علیہ کو جو مقبولیت، محبوبیت، خدمت عالم کے اعتبار سے نصیب ہوئی، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا حصہ تھا جو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مخصوص طریقے پر انہیں عطا فرمایا۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنون کوئی فرہاد ہوا ہوتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سامنے آتا ہے، چونکہ آخری دور کو ہم نے دیکھا سنا، ان سے پڑھنے کا یا ان سے مجلسوں میں بارہا مستفید ہونے کا موقع نہیں ملا، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے جو ان کے شاگرد، ان کے فیض یافتگان پھیلے ہوئے تھے، اور ان کا جو تذکرہ اور چرچا سامنے آتا تھا، سچ پوچھیے تو تب بھی آج بھی اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی ان سے وابستہ افراد و احباب، منتسبین، مریدین، متعلمین، شاگرد حضرات کا سینہ پھولتا رہے گا اور خوشی محسوس کرتے رہے گا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ چرمل سے اٹھے ہیں وہ، چرمل کی مٹی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی کن بلندیوں تک پہنچایا۔ تصور کرتے ہیں آج کے ماحول، آج کے سوچ، آج کے ذہن کو سامنے رکھ کر تو ناممکن سا لگتا ہے، لیکن صحیح بات ہے، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل میں جمال پیدا، قدردانوں کی کمی نہیں غالب، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہنر، جو فکر، جو درد، جو قرآن عطا فرمایا تھا، اسی درد، اسی قرآن، اسی فکر اور اسی خدمت اور اسی جذبے کی بنیاد پر وہ بہت دور تک گئے، اور گئے نہیں، قیامت تک جاتے رہے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اعتبار سے چپتے چپتے میں جو ان کے فیض یافتگان ہیں، ان کے منتسبین ہیں، ان سے ان کے مستفیدین ہیں، وہ ان کے نام کو، ان کے کام کو، ان کے مشن کو زندہ رکھنا چاہیے۔ علاقائی سطح سے ان کی خدمتوں کا مرکز مدرسہ حسینیہ چرمل کل بھی تھا، آج بھی ہے، وہ ادارہ کل بھی پھلا پھولا، آج بھی پھل پھول رہا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ مکان
وہ بلند و بالا بلڈنگ دیر پا مسائل و حالات کو برداشت کر پاتی ہے کہ جس کی بنیاد میں استقامت ہو، جس کی بنیاد میں سلامتی ہو، جس کی بنیاد میں بہترائی ہو۔ مدرسہ حسینیہ چلمل جو مسلسل جس کی خدمتوں کا ایک دور ہے، کئی کھیپ مدرسہ حسینیہ چلمل سے نکلی ہے، نکل رہی ہے، احساس ہوتا ہے کہ علامہ نے کس خلوص اور کس جذبہ صادق، کس طرح اور کس الہن کے ساتھ پہلی اینٹ اس کی رکھی اور اس کی بنیاد ڈالی کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود ادارہ تب بھی اور آج بھی مسلسل ربا ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ادارے کو ایسے افراد ملتے رہے۔ جو سفر شروع ہوا، علم کا چراغ جلا تو جلتا آ رہا ہے، ہزار طوفان آئے، باتیں مخالف اور باتیں سرسر بہتے رہے، اٹھتے رہے، لیکن مدرسہ حسینیہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اس کا فیض عالم کو ملتا رہے گا، اور سب کا ثواب انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے نام اعمال میں درج ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی علم و کردار کے اعتبار سے بڑا بنایا، اور ان کی نسل میں بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، امتیاز بخشا ہے۔ کچھ امتیازات ایسے ہیں جو غور کرنے سے ندارت محسوس ہوتے ہیں، اور ان امتیازات کی بنیاد پر امید ہے، ابھی امید ہے کہ سلمان عثمانی، مفتی سلمان عثمانی اور مفتی لقمان عثمانی جیسے ہمیں جب ہم سفر ملے ہیں تو علامہ کا مشن، ان کا جلایا ہوا چراغ دور تک اور دیر تک انشاءاللہ روشنی بکھیرنے کا کام کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ مفتی لقمان عثمانی جیسے اس ہونہار فکر و فن کے ماہر، سم و طاق کا مجسم، انشاءاللہ تعالی اپنے بڑوں کی سربراہی سرپرستی میں ان کا بھی سفر روشن سفر ہوگا، دیر پا سفر ہوگا، اور مفید ترین سفر ہوگا انشاءاللہ۔ خاص طور پر جس کا عکس جمیل کہہ لیجیے، یہ کتاب ہے انتہائی سادہ، لیکن اس سادگی کے باوجود جو حسن ہے، اس سادگی کے باوجود جو حسن ہے وہ محسوس کرنے کے لائق ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں، باہر سے، خارج سے، اوپر سے جتنا یہ سادہ ہے، حسن ہے، اس کے اندر بھی، اس کے اندر کا مواد بھی اتنا ہی صداقت پر مبنی ہے۔ اس کا کاغذ، اس کی طباعت، اس کے حروف، اس کی سطریں، اس کا فونٹ بھی اسی امتیازات کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سنہری کڑیوں کو اور ارتاس و قلم کا جو سفر شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیر تک اور دور تک اللہ اس سفر کو جاری و ساری رکھے۔ مبارکباد میں پیش کرتا ہوں مفتی لقمان عثمانی صاحب کو کہ کھیلتے کھیلتے انہوں نے یہ کتابچہ مرتب کر دیا کہ جس کی نسبت سے آج ہم سبوں کو جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آئندہ بھی ہم سبوں کو اس طرح کی تحریروں کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم